You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بعد حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا عنوان ربیع الثانی کے حوالے سے پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ آپ کی زندگی کے چند پہلوؤں پر وقت کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کروں گا، توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اولاد پاک میں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا شجرہ نسب والد گرامی کی طرف سے حسن پاک سے ہے اور والدہ گرامی کی طرف سے شجرہ نسب حسین پاک علیہ السلام سے ہے۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ میں نے جو قرآن حکیم کی آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، بروز محشر نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی کسی قسم کا غم انہیں ہوگا۔ یہ ان کی نشانی ہے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں۔ ولی کا معنی جو آیہ مقدسہ میں نے پڑھی ہے، اس میں ولی کا معنی دوست، سنگت، قربت کے معنی میں پایا جاتا ہے، یعنی جو اپنی عبادات سے اور اپنے رب ذوالجلال کی اطاعت میں مشغول رہنے کے بعد، اس کو راضی کر لینے کے بعد اس کا قرب حاصل کر لے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ اور ولی وہ ہوتا ہے جو صحیح اور دلیل پر جس کا اعتقاد ہوتا ہے، دنیا و ما فیہا سے وہ چھٹکارا پا کر صرف اور صرف اپنے اللہ وحدہ لم یزل کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے والد گرامی آپ کو آپ کی پیدائش سے پہلے خواب میں میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو صالح تمہیں میں ایک نیک بخت اپنے محبوب اور اللہ کے محبوب بیٹے کی بشارت عطا فرماتا ہوں، ان قریب اللہ تمہیں نیک بیٹے سے نوازے گا۔ پہلے بشارت کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ یاد رکھیں ایک چیز، میرا جب بھی اولیاء کرام کے حوالے سے عنوان ہوتا ہے تو ہم سارے محبت والے لوگ ہیں،
اور ہمارا عقیدہ محبتوں والا ہے، اس میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ ولی تو اللہ کے دوست ہیں، محبت والے، لیکن میں یہ چیز یہ ضرور مینشن کرتا ہوں کہ ہمیں ایسے پیروں سے جو 2 نمبر قسم کے پیر ہیں، جنہوں نے جگہ جگہ پر دین کے ساتھ کھلواڑ شروع کی ہوئی ہے، ان سے بچنا یہ بھی شریعت مصطفیٰ کا حصہ۔ میں آپ کو فرض کرے شانے بیان کرتا رہوں، ہمارے غوث پاک کی یہ عظمتیں ہیں، داتا صاحب کی یہ عظمتیں ہیں، آپ مچلتے رہیں، جھومتے رہیں، اور جناب آپ اپنا ہاتھ کسی ایسے نتھو خیرے کے ہاتھ میں دے دیں جسے نہ شریعت کا پتہ ہو نہ جسے دین رسول کا پتہ ہو، تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے آپ کو بتانا۔ اور اس سے کوئی ہرگز یہ مت سوچے، چونکہ مجھے کہا گیا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ ولیوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں۔ تو دیکھیں میرے سامعین، اللہ تعالیٰ آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سن لینا اور برداشت کر لینا یہ ایک فن ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن آپ کی جو نشاندہی کی جائے گی وہ منبر رسول سے کی جائے گی کہ دیکھو کون اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پر ہے اور کون اپنی دکان چمکاتے ہوئے پیسے بٹور رہا ہے۔ اچھا، اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی مارکیٹ میں 200 روپے کا جعلی نوٹ دیکھا ہے کسی نے؟ آپ بتائیں کسی نے 200 روپے کا جعلی نوٹ دیکھا ہے؟ سارے کاروباری حضرات نہیں دیکھا، اس لیے کہ اصل ہے ہی نہیں، 200 کا اصل نوٹ ہی نہیں ہے تو جعلی کدھر سے آ جائے گا۔ اور میں کہوں کہ کسی نے 500 روپے کا جعلی نوٹ دیکھا ہے تو آپ کہیں گے بالکل جی فراڈ کیا جاتا ہے، دیکھا بھی ہوگا۔ 500 کا نوٹ جعلی کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کیونکہ اصل موجود ہے، اور 200 کا جعلی نوٹ نہیں بنایا جاتا، 200 کا نوٹ ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کے مقرب بندے حقیقی طور پر اصلاً موجود ہیں تو ان کی کاپی بھی مارکیٹ میں موجود ہے، ان جیسا حلیہ بنا کر بھی لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تمہاری آنکھیں کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں، ظاہری لبادے میں دیکھ کر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے بیٹھنا، بلکہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھنا جو اللہ رب ذوالجلال کے احکامات پر بھی عمل کرتا ہو اور مدینے والے آقا کی شریعت پر بھی عمل کرتا ہو۔ چونکہ جب اصل موجود ہوگا تو پھر 2 نمبر مارکیٹ میں موجود ہوں گے، تو صرف یہ بتایا جاتا ہے، ورنہ الحمدللہ ہم کسی اللہ کے مقرب بندے کے خلاف نہیں ہیں، بتانے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مزید ڈیٹیل سے گفتگو آج بعد از نماز مغرب جو ہمارا پروگرام ہے اس میں کی جائے گی۔ یہاں پر وقت کم ہے تو ایسی گفتگو جس میں ہمارے لیے کچھ حاصل ہو میں چاہتا ہوں اس پر گفتگو کی جائے۔ اب دیکھنا ذرا، حقیقی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اصل جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا وظیفہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت میرا وظیفہ ہے۔ پتہ چلا قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ سارے وظائف تو قرآن پاک سے بھی اخذ کیے جاتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میرا وظیفہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ حضرت یہ کتنے سال سے آپ وظیفہ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا 15 سال تک تو میں نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، میں نے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ اچھا یہ کہہ دینا کتنا آسان ہے نا، سال میں 365 دن ہے، پھر 15 سال کو آپ 365 سے ذرا ضرب دے لیں، اور اس کے بعد گرمیاں الگ آتی ہیں، سردیاں آتی ہیں، بندہ بیمار ہوتا ہے، نزلہ زکام، گھر کی پریشانیاں،
بھوک کی فکر، یہ ساری پریشانیاں، یار کبھی تو ناغہ ہو جاتا ہوگا۔ آپ نے فرمایا 15 سال تک میں نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، صبح و شام میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اے جی معاشرے میں کوئی ایسا ولی بیٹھا ہوا، کیا پتا مہینوں مہینوں انہیں قرآن دیکھنے کی توفیق ہی نہ میسر۔ ٹھیک ہے، اس لیے اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑایا کریں، جن کا اوڑھنا بچھونا شریعت مصطفیٰ ہے ولی اسے ہی تسلیم کریں گے آپ۔ پھر نا آپ نے فرمایا کہ میں پوری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا رہا، اور پورا قرآن تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں ظاہرہ انسان کھڑا ہوتا ہے، میں تلاوت کرتا تو مجھے آ کر میرا نفس ملامت کرنے لگا، کہنے لگا دیکھو تم پر اتنی اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، پھر بھی تم جناب قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہو، تمہارے آگے ہی بڑے نیک اعمال۔ تو آپ نے فرمایا نفس کو میں نے سیدھا کرنا چاہا کہ تجھ سے میں بدلہ لوں گا، تو نے مجھے اس ذکر سے دور کرنا چاہا ہے۔ آپ نے اس کے بعد ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر۔ آپ نے فرمایا تو 2 پاؤں پر راضی نہیں تھا، عبد القادر جیلانی وہ ہے کہ جو ایک پاؤں پر بھی کھڑا ہو کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا جانتا ہے۔ آپ دیوار سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے، لیکن پھر دوسرا پاؤں زمین پر رکھ کر تلاوت نہیں کرتے تھے۔ آپ مادر ذات، آپ پیدائشی ولی تھے، آپ پیدائشی ولی تھے، اور باقاعدہ کتابوں میں آیا ہے، اور اکثر و بیشتر آپ یاد رکھیں کہ میں ایسی کرامات بیان کرتا ہوں جو ہضم بھی ہو جائیں۔ موجود ہوتی ہیں کرامات لیکن کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جب پیدائش ہوئی یہ پہلا رمضان المبارک تھا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے پورا دن اپنی والدہ کے دودھ کے قریب نہیں گئے، اور جب افطار کا وقت آیا آپ نے دودھ پیا، اور پورا مہینہ یہی روٹین رکھی۔ گویا پیدائشی ولی ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب دنیا میں آئے تو انہیں پتا تھا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھا جاتا ہے، اس اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ اب کوئی یہ کہ جناب پہلے دن کے بچے کو کیسے پتا وہ روزہ رکھتا ہے، سوال ہوتا ہے نا جی، کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ کہاں سے کرامات لے کے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں نہ۔ سنیں ذرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ اپنی اماں کا دودھ پی رہے تھے، لوگوں نے آ کر حضرت جناب مریم پاک پر تہمتیں لگانا شروع کر دی کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا ہے، اور کچھ گھنٹے ابھی گزرے تھے، دن نہیں ہوا تھا پورا، کچھ گھنٹے گزرے تھے، آپ دودھ پی رہے تھے، آپ نے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے سننا، آپ نے دودھ چھوڑ کر اپنے اس ہاتھ کو یہاں پہ رکھا، آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ رکھا اس ہاتھ کو، اور اوپر کی طرف اشارہ کر کے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلے دن کے عیسیٰ کو پتا ہے وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اچھا اب کوئی یہ کہے کہ نہیں غوث پاک تو ولی تھے، وہ نبی تھے، آپ کو یہ تو یقین ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو پہلے دن کس نے بلوایا تھا؟ کس نے بلوایا تھا؟ اللہ نے۔ کس نے؟ جو اللہ حضرت عیسیٰ کو بلوا سکتا ہے، اس اللہ کے بارے میں آپ کا ایمان نہیں ہے کہ وہ جناب غوث اعظم کو روزہ رکھوا سکتا ہے؟ اللہ پر یقین ہے؟ اللہ پر یقین ہے نا، سب کا ہے۔ اونچی آواز سے بولا کریں، آپ ڈرے رہتے ہیں، پتہ نہیں کہ پریشان حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ٹینشنیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کھڑک کر اپنے ایمان کی گواہی دیا کریں کہ اللہ پر الحمدللہ ہمیں بھروسہ ہے۔ جو اللہ حضرت عیسیٰ کو کچھ گھنٹے میں بلوا سکتا ہے، وہ رسول اللہ کے بیٹے سے پورا مہینہ روزہ بھی رکھوا سکتا ہے۔ اور یہ بھی کس پاگل نے کہہ دیا ہے کہ ہم جب بیان کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کسی ایک مسلک کے ساتھ حضرت غوث اعظم کا تعلق تھا، نہیں، کسی ایک مسلک کے ساتھ تعلق نہیں تھا، وہ اللہ کے دوست تھے۔ جو بھی اللہ کا بندہ ہوگا وہ اللہ کے دوست کی تعظیم بھی کرے گا، اسے تسلیم بھی کرے گا۔ تو سامعین محترم، یہ چیزیں چونکہ سوشل میڈیا نے آ کر ہمارے درمیان ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں
کتاب کی طرف تو دور کی بات ہے، ہم پوسٹ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کسی کو اگر اللہ کا ولی نہیں مانتے تو یہ دیکھیں اللہ تو یہ کر سکتا ہے، یہ عقیدہ تو ہمارا ہونا چاہیے۔ تو آپ کی ولادت باسعادت رمضان مبارک پہلے رمضان میں ہوئی تو آپ نے روزہ رکھا پورا مہینہ، حالانکہ نابالغ بچہ تو مکلف نہیں ہوتا شریعت کا، لیکن بتایا کہ میں پیدائشی ولی ہوں، میری بشارتیں میرے والد گرامی کو کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں عطا کی ہیں۔ آپ پر شیطان نے ایک دن حملہ کیا، شیطان نے یہ کہا کہ عبد القادر اتنی باتیں تم کرتے ہو، اب اگر تم کوئی عبادت بھی نہ کرو نا شیطان تم پر حملہ نہیں کر سکتا، تم اتنے نیک ہو۔ شیطان نے کہا کہ اب تم پر شیطانی چالیں نہیں چل سکتی، تم اتنے نیک ہو۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سمجھ گئے کہ یہی تو شیطانی چال ہے، یہی شیطانی چال ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھے ان چالوں میں مت پھنسا، ان چالوں میں مت پھنسا، میں اور زیادہ اللہ کی عبادت کروں گا، ورنہ تو صحابہ کرام میں جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ میرے آقا کریم نے عطا فرمائے تھے، انہوں نے بھی باتیں نہیں چھوڑی تھی، تو عبد القادر کیسے ہی باتیں چھوڑ دے۔ دوسری چال اس کی کیا تھی؟ وہ کہنے لگا عبد القادر تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا ہے۔ کیا کہا؟ تمہارے علم نے۔ فرمایا بدبخت یہ بھی تیری دوسری چال ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ کی رحمت نے مجھے بچا لیا۔ ہے کوئی ایسا ولی آج؟ دو باتیں کسی کے تکے پر سیدھی ہو جائیں، وہ کہتا ہے جی اسی تک پیرانا اسی پھر کیا جماعت ہے انجی ہونا ہے، ہم تو فوراً کرامات کا ظہور کر لیتے ہیں، یہ تو ہماری کرامت ہے کیونکہ ہم نے پتہ نہیں کتنے تیر مارے ہوئے ہیں، تمہاری کرامتیں تمہیں مبارک ہوں۔ ایسا پیر جو یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت تک آنے والے ولیوں کی گردن پر میرا پاؤں ہوگا، وہ غوث اعظم کہتے ہیں مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ آپ نے فرمایا لوگوں تم رمضان مبارک کے مہینے میں دن بھر اپنے نفسوں کو پانی سے پیاسا رکھ کر روزہ رکھتے ہو، سنو جب شام آتی ہے تو افطار کے وقت تم لوگوں کے چوسے ہوئے خون سے افطاری کرتے ہو۔ دنیا کے ان امراء کو پیغام یہ دیا کہ دیکھو غلط طریقے سے جو مال کماتے ہو، پانی سے نفس کی پیاس تو بجھا لیتے ہو، لیکن شام کو جو افطار کرتے ہو وہ حرام کے پیسے سے کر رہے ہوتے ہو۔ آپ نے فرمایا لوگوں تم پر مجھے افسوس ہے کہ تم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہو اور سو جاتے ہو، پڑوس میں تمہارا پڑوسی جو ہے وہ رات کو بھوکا سوتا ہے۔ فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، دیکھو ہمارے پاک نبی نے اپنی اونٹنی کو چارہ بھی خود ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ میں ان کی کتاب ہے الفتح الربانی، اس سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو ہمارے پاک نبی نے اپنی اونٹنی کو خود چارہ دیا، اور ہمارے پاک نبی نے اپنی اونٹنی کا دودھ بھی خود دھویا ہے، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک کو خود اپنے ہاتھوں سے سیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم نبی کے غلام ہو، اقوال اور افعال میں تم نبی جیسے نہیں ہو، غلامی کا دعویٰ کیسے کر رہے ہو؟ غوث اعظم کی تعلیمات پڑھیں اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پڑھیں۔ جتنے مزارات ہیں پہلے تو ان سے 2 نمبر پیروں کا صفایا ہو جائے گا، تعلیمات غوث پڑھیں، تعلیمات داتا صاحب پڑھیں، اور داتا صاحب پر بھی اور جتنے بھی آستانے ہیں وہاں سے چرسیوں کا خاتمہ، بھنگیوں کا خاتمہ، سوٹے مار 2 نمبر پہنچی ہوئی سرکاروں کا خاتمہ ہو جائے گا، ڈھول دمالوں کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن تعلیمات غوث اعظم اور تعلیمات داتا صاحب پڑھنی پڑیں گی۔ سچ کڑوا کسی کو لگے تو لگتا رہے، اللہ کے ولیوں کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ انہوں نے منع کیا ہے، یہ جو آج کل جگہ جگہوں پر جناب یہ
آستانے کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اولیاء کرام کو مانتے ہیں جو قرآن اور احادیث پر پورا اترتے ہوں، ادروائز کسی بھی ایسے پیر سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ حضرت جمال الدین ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ 800-900 سال پرانے محدث ابن جوزی، اور ہر مکاتب فکر کہ علماء جو ہیں حضرت مجد ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ آج کل کی تو بات نہیں ہے۔ آپ کا ایک شاگرد وہ آ کر یہ کہنے لگا کہ حضرت شاگرد تو میں آپ کا ہوں، لیکن میرے پیر ہیں نا جو عبد القادر جیلانی، اللہ نے انہیں بڑا علم عطا کر رکھا ہے۔ ابن جوزی جو تھے وہ عالم تھے، محدث بھی تھے، وہ کہنے لگے میں تو پیروں کو جاہل سمجھتا ہوں، صوفیوں کو جاہل سمجھتا ہوں، تو کوئی پیر بھی ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہو؟ پیر بھی کبھی پڑھا لکھا ہوا ہے؟ یہ ان کے ذہن میں تھا۔ اور میں آپ کو ساتھ ہی یہ جملہ کہتا چلوں، حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن شریف کے باہر لکھا ہے، مصنف پیر محمد کرم شاہ۔ آپ سے کسی نے پوچھا تھا آپ نے یہاں پر پیر کیوں لکھا ہے؟ آپ نے لکھا کہ میں اس لیے پیر لکھ رہا ہوں زمانے والوں کو پتا چل جائے کہ پیر ان پڑھ اور جاہل نہیں ہوا کرتا، قرآن کی تفسیر بھی لکھا کرتا ہے۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو ولی ہوا کرتا ہے، صوفی ہوا کرتا ہے، پیر ہوا کرتا ہے، وہ بس اسی طرح ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے، علم سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، اس کو علم نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں میرا شاگرد بار بار مجھے کھینچتا کہ استاد جی آئے نا، میرے پیر صاحب کی زیارت تو کریں۔ کہتے ہیں میں ایک دن چلا گیا، میں ایک جگہ پر چھپ کر کسی اوٹ میں بیٹھ گیا، تو غوث پاک کی جو آپ کی مجلس تھی، محفل تھی، اس میں 400 علماء سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ کتنے علماء؟ 400 علماء بیٹھا کرتے، اور ہزاروں کی تعداد میں حافظ قرآن سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ تو ایک قاری صاحب آگے بڑھے، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تلاوت ہوئی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر کی، کرتے کرتے آپ نے 16 تفاسیر کر دی آیت کی۔ کہتے ہیں جب تفاسیر ختم ہوئی تو میں نے کہا میرے اور ان میں فرق کیا ہے؟ پھر بھی میں مان نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا اتنی تو مجھے بھی آتی ہیں، اتنی تو آپ کر رہے ہیں، اتنی تو مجھے۔ کہتے ہیں دل میں خیال کیا، لیکن غوث اعظم نے اعلان کر کے فرمایا تمہیں 16 آتی ہیں، اس سے آگے اب سنتے جاؤ رسول اللہ کا بیٹا کیسے تفاسیر کر رہا ہے۔ پھر آپ نے 16 سے آگے 40 تفاسیر کی، اس ایک آیت کی 40 تفاسیر کی۔ جب یہ تفاسیر پڑھا چکے، تفاسیر کر چکے، مجمع پر سکتہ طاری تھا۔ آپ نے فرمایا کال پڑھ چکے ہو، کال سن چکے ہو، آؤ اب کال سے حال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جملہ جو ہی حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کال سے حال کی طرف چلیں، لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ اور محدث ابن جوزی ہیں، وہ کہتے ہیں میں جو چھپا ہوا بیٹھا تھا، میں نے اپنے کپڑے پھاڑے، وجد کی کیفیت میں مچلتا ہوا غوث اعظم کے قدموں میں آیا کہ آپ واقعتاً پیدائشی ولی ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ بڑے بڑے محدثین نے مانا ہے آپ کو، ہم نے نا ونڈ کر دیا ہے، یہ فلاں مسلک سے تعلق ہے، فلاں سے۔ غوث پاک کسی ایک مسلک کے نہیں ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کا خالص مخلص بندہ ہے وہ اللہ کے دوستوں کو مانتا ہے، جانتا ہے اور پہچانتا ہے۔ علم کا یہ عالم تھا کہ 100 فقہا، فقی جو ہوتا ہے علم کے 2 زینے ہیں، علم کے بہت زینے ہیں، لیکن ابتدائی جو زینہ ہے وہ علم کا یہ ہے، وہ محدث کہلاتا ہے۔ اور علم کا جو آخری زینہ ہے نا کہ یہ اینڈ ہو گیا ہے، وہ فقی کہلاتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت، آپ کا انتقال ہوا، آپ 1000 محدث بنا کر دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ علم کا ابتدائی زینہ تھا، 1000 محدث بنا کر دنیا سے چلے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا، آپ 1000 فقی امت کو دے کر چلے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے 1000 فقی تیار کر لیا۔ 100 فقہا میں سے سب نے
چاہا کہ دیکھتے ہیں جا کر عبد القادر کے پاس کتنا علم ہے، اس کا امتحان لیتے ہیں۔ سب نے 10 سوال تیار کیے، شیخ کے قدموں میں آ کر بیٹھے، آپ منبر پر جلوہ گر تھے۔ تو جو ولی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے تو اللہ اسے خاص قسم کا نور عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کو حدیث قدسی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جایا کرتا ہے۔ حضرت غوث اعظم کو پتہ چلا کہ یہ جو 100 ہے نا فقہا میرے پاس آئے، یہ سوالات کرنے آئے، دیکھتے علم کتنا ہے۔ آپ کی مجلس میں وہ بیٹھے تو آپ نے ایک کے